بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 11 انگلش میں آج ہم یونٹ 12 دا بلینکٹ پڑھیں گے۔ دا بلینکٹ کا تھیم خیالیہ موضوع ہے۔ تھیم خیالیہ کو کہتے ہیں یا موضوع، تھیم موضوع۔ پرسنل سوشل ایڈجسٹمنٹ اینڈ اولڈ ایج۔ دا بلینکٹ کا تھیم کیا ہے؟ پرسنل ذاتی، سوشل یا سماجی ایڈجسٹمنٹ، موافقت، مطابقت، ان اولڈ ایج، بوڑھی عمر میں۔ دا بلینکٹ بائی فلائٹ ڈیل۔ دا بلینکٹ یہ شارٹ سٹوری فلائٹ ڈیل نے لکھی ہے۔ دا بلینکٹ کمبل۔ دا بلینکٹ It was a fine September night. It was a fine September night. ستمبر کی ایک اچھی رات تھی۔ فائن ٹھیک کو، اچھا کو، عمدہ کو کہتے ہیں۔ A thin white moon rose over the valley. A thin ایک پتلی باریک، white moon سفید چاند، rose over اٹھ گئی، over the valley وادی کے اوپر۔ پیٹر 11 years old. پیٹر 11 سال کا، جو 11 سال کا تھا۔ پیٹر جو 11 سال کا تھا۔ MCQs کے لیے اہم ہے، پیٹر کی عمر کتنی تھی؟ 11 years، 11 سال۔ Did not see the moon. چاند کو نہیں دیکھا۔ He did not feel the cold September breeze. اس نے سپٹمبر کی ٹھنڈی ہوا بھی محسوس نہیں کی۔ بریز لائٹ وینڈ کو، ہلکی ہوا کو بریز کہتے ہیں۔ blew into the kitchen، جو باورچی خانے میں چل رہی تھی۔ for his thoughts، کیونکہ ان کے خیالات were fixed، لگی ہوئی تھی۔ on a red and black blanket، on a red ایک سرخ and black blanket اور کالے کمبل پر، on the kitchen table باورچی خانے کے میز پر۔ The blanket was a gift، کمبل ایک تحفہ تھا۔ from his dad، اس کے پاپا سے، to his granddad، اس کے دادا کو۔ a going away gift، ایک علیحدگی والا تحفہ۔ going away کا مطلب ہے ڈپارچر، علیحدگی۔ going away دور جانا، علیحدہ ہو جانا، الگ ہو جانا۔ a going away gift دور جانے کا تحفہ۔ they said وہ کہتے تھے that granddad was going away کہ دادا دور جانے والا تھا۔ that's why یہی وجہ ہے they called it going away، وہ اس کو going away کہتے ہیں، ڈپارچر، علیحدگی، دور جانا۔ Peter had not really believed، پیٹر نے حقیقت میں واقعی یقین نہیں کیا تھا۔ his dad would send granddad away، کہ اس کا پاپا، اس کے والد دادا کو دور بھیجیں گے۔ but now لیکن اب، there it was وہاں یہ تھا۔ the going away gift علیحدگی کا تحفہ، ڈپارچر کا تحفہ۔ Dad had bought it that very morning، پاپا نے اسی صبح یہ خریدا تھا۔ and this was the last evening، اور یہ آخری رات تھی he and his granddad would have with each other، جو اس کا دادا اور وہ ایک ساتھ گزاریں گے۔ together the old man and the young boy washed، together ایک ساتھ بوڑھے آدمی اور جوان لڑکے نے دھوئی the supper dishes، رات کے کھانے کے برتن۔ سپر رات کے کھانے کو سپر کہتے ہیں، ڈشز برتن۔ Dad had gone out، پاپا باہر جا چکا تھا۔ with the woman he was to marry، اس عورت کے ساتھ جس کے ساتھ وہ شادی کرنے والا تھا۔ he would not be back for some time، کچھ وقت کے لیے وہ واپس نہیں آئے گا۔ when the dishes were finished، جب برتن ختم ہوئی۔
The old man and the boy went outside. The old man बूढ़ा आदमी and the boy और लड़का went outside बाहर चली गई and sat under the moon और चांद की नीचे बैठ गई. I'll get my harmonica and play for you. I'll get my harmonica. میں اپنی ہارمونیکا لاؤں گا and play for you اور تمہارے لیے بجاؤں گا. ہارمونیکا موسیقی کا آلہ ہوتا ہے جس کو بجایا جاتا ہے. The old man said, بوڑھا آدمی بولا, I'll play some of the old tunes. I'll play میں بجاؤں گا some of the old tunes کچھ پرانی دن. But instead of the harmonica لیکن ہارمونیکا موسیقی کے آلے کی بجائے he brought out the blanket. اس نے کمبل باہر نکالا اور کمبر باہر لایا. It was a big double blanket. یہ ایک بڑا ڈبل بلینکٹ تھا. ایک سنگل ہوتا ہے ایک ڈبل. ڈبل مین دگنا. Now اب isn't that a fine blanket? کیا یہ ایک اچھا کمبل نہیں ہے؟ said the old man. بوڑھا آدمی بولا. smoothing it over his knees. اپنے کندھوں پر اس کو سیدھا کرتی ہوئی, ہموار کرتی ہوئی. smoothing mean ہموار کرنا. knees گھٹنوں پر. and isn't your father a kind man? اور کیا آپ کا باپ ایک مہربان آدمی نہیں ہے؟ to be giving the old man کہ وہ ایک بوڑھی آدمی کو دے رہا ہے a blanket ایک کمبل like this اس کی طرح to go away with جس کے ساتھ وہ دور جائے. it cost something اس کی کچھ قیمت ہے. it cost something مطلب ہے اس کی کچھ قیمت ہے, قیمتی ہے. it did یہ ہے. look at the wool in it اس میں اون کو دیکھو. wool اون کو کہتے ہیں. and warm it will be these cold winter nights to come. and warm it will be اور گرم ہوں گے these cold winter nights to come آنے والی سردیوں کی راتیں. cold سرد, winter سردیوں کی, nights راتیں, to come آنے والے. there will be no other blanket like it up there. there will be no other blanket کوئی دوسرا کمبل نہیں ہوگا like اس کی طرح it up there وہاں اوپر. it was like granddad to be saying that. it was like یہ دادا کی طرح تھا to be saying that کہ یہ دادا تھا کہ یہ بول رہا تھا ایسا. he was trying to make it easier. he was trying وہ کوشش کر رہا تھا to make it easier یہ آسان بنانے کے لیے. مطلب جدائی اس کے لیے بہت زیادہ مشکل تھی تو کوشش کر رہا تھا کہ وہ جدائی کو آسان بنائے. ever since جب سے they had talked about وہ بات کر چکے تھے going away دور جانے کے بارے میں, departure علیحدگی کے بارے میں. granddad had said it was his idea دادا بول چکا تھا کہ اس کا آئیڈیا تھا, خیال تھا. imagine تصور کرو leaving a warm house ایک گرم گھر چھوڑنا and friends اور دوستوں کو to go to that building اور اس عمارت میں جانا that government place وہ سرکاری جگہ where جہاں پر he would be with so many other old fellows جہاں پر وہ بہت ساری دوسرے بوڑھی دوستوں کے ساتھ ہوگا. having the best of everything اور اس کے ساتھ ہر چیز کا سب سے اچھا ہوگا. but Peter had not really believed لیکن پیٹر نے واقعی یقین نہیں کیا تھا dad would do it کہ پاپا ایسا کریں گے. until this night اس رات تک when he brought home the blanket جب اس نے گھر ایک کمبل لایا. oh yes ہاں it's a fine blanket یہ ایک اچھی کمبل ہے. Peter said and got up پیٹر بولا اور کھڑا ہوا and went into the house اور گھر چلا گیا. he wasn't the kind to cry he wasn't the kind to cry کا مطلب ہے کہ وہ رونے والا نہیں تھا.
kind قسم کو کہتے ہیں، یعنی he wasn't the kind to cry and besides اور اس کے ساتھ اور اس کے علاوہ he was too old for that. besides کا مطلب ہے جب اس میں آخر میں s ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے besides, in addition to اس کے ساتھ، apart from اس کے علاوہ، other than اس کے علاوہ. اور جب s نہیں ہوگا beside ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا at the side of کے پاس، alongside. یاد کری besides جب ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے apart from اس کے علاوہ. he was too old for that وہ اس کے لیے بہت بوڑھا تھا. he had just gone in وہ صرف اندر گیا to get granddad's harmonica دادا کی ہارمونیکا کو لانے کے لیے. the blanket dropped to the floor کمبل فرش پر گر گیا as the old man took the harmonica جیسے ہی بوڑھے آدمی نے ہارمونیکا لیا اپنے ہاتھ میں. it was the last night یہ آخری رات تھی they would have together جو ایک ساتھ گزاریں گے. neither the old man nor the young boy had to say a word نہ تو بوڑھے آدمی نے اور نہ جوان لڑکے نے ایک لفظ بولا. granddad played a few notes دادا نے کچھ نوٹس کچھ دن بجائی and then said اور پھر بولا you'll remember this one تم اس کو یاد کرو گے. remember mean یاد کرنا. the thin moon was high overhead باریک پتلی چاند اوپر تھی. was high overhead سر کے اوپر بلند تھی. and the gentle breeze blew down the valley اور ہلکی ہوا وادی کے نیچے چل رہی تھی. the last time آخری دفعہ پیٹر thought پیٹر نے سوچا he would never hear granddad play again he would never hear وہ کبھی بھی نہیں سنے گا granddad play again دادا کو دوبارہ بجاتی ہوئی. it was well that یہ اچھا تھا کہ dad was moving to a new house دادا ایک granddad یہاں پر ہونا چاہیے dad غلط ہے. granddad was moving to a new house کہ دادا ایک نئی گھر میں منتقل ہو رہا تھا. away from here یہاں سے دور. he did not want to sit here outside on fine evenings under a white moon he did not want وہ نہیں چاہتا to sit here outside کہ وہ یہاں باہر بیٹھے on fine evenings اچھی راتوں میں under a white moon ایک سفید چاند کے نیچے with granddad gone جب دادا جا چکا ہوگا. the music ended موسیقی ختم ہوئی. and the two sat for a few minutes اور دونوں چند منٹ کے لیے بیٹھ گئی in silence خاموشی میں. then granddad spoke پھر دادا بولا here is something happier یہاں کچھ ہے اس سے زیادہ خوش. here is something یہاں کچھ ہے happier جو تمہیں خوش کر دے گا. Peter sat پیٹر بیٹھا and looked out over the valley اور وادی پر ایک نظر دوڑائی. look mean نظر دوڑانا. dad would marry that girl پاپا شادی کرے گا اس عورت سے. yes ہاں. the girl who had kissed him وہ لڑکی جو اسے چوم چکا تھا and who had said اور جو بول چکا تھا she would try وہ کوشش کرے گی to be a good mother to him کہ وہ ایک اچھی ماں ہوگی اس کے لیے and all that اور یہ سب کچھ. the tune stopped suddenly دن اچانک رک گئی and granddad said اور دادا بولا it's a poor tune یہ ایک خراب دن ہے بے مزہ دن ہے except to be dancing to سوائے کہ اس کے لیے ڈانس کیا جائے. and then اور پھر it's a fine girl یہ ایک اچھی لڑکی ہے your father's going to marry جس سے تمہارا باپ شادی کرنے جا رہا ہے. he will feel young again وہ دوبارہ جوان محسوس کرے گا with a pretty wife ایک خوبصورت بیوی کے ساتھ like that اس طرح کا.
اس طرح کی. اینڈ what would an old fellow like me, اور میرے طرح ایک بوڑھا دوست do around the house, کیا کرے گا گھر کے ارد گرد. getting in the way, راستے میں آنا. an old fool with all the talk, ایک بوڑھا بیوقوف. with all the talk, سارے باتوں کے ساتھ. about backaches and pains, کمر درد کے بارے میں. and pains, اور درد کے بارے میں. وہ ایک کیا کرے گا. old fool, بوڑھا بیوقوف. and then there will be babies coming, اور پھر بچے آئیں گے. and I don't want, اور میں نہیں چاہتا. to be around listening to them cry all hours of the night. to be around, کہ میں ارد گرد ہوں. listening to them, ان کو سنتے ہوئی. cry, ان کا رونا. all hours of the night, رات کی ساری گھنٹوں میں. no نہیں. it's best, یہ اچھا ہے. that I leave, کہ میں جاؤ, کہ میں رخصت ہو جاؤ. well اچھا. one more tune or two, ایک مزید دن یا دو. and then we will get to bed, اور پھر ہم بستر پر جائیں گے. get some sleep, کچھ سوئیں گے. in the morning, صبح میں. I'll get my new blanket, میں اپنا نیا کمبل لوں گا. and take my leave, اور میں رخصت ہو جاؤں گا. listen to this, یہ سنو. it's a bit of a sad tune, یہ تھوڑا سا اداس دن ہے. but a nice one for a night like this, لیکن یہ ایک اچھا دن ہے اس طرح کی رات کے لیے. they did not hear the two people coming down the road, انہوں نے دو لوگوں کو سڑک کے نیچے آتی ہوئی نہیں سنا. dad and the پاپا اور pretty girl, ایک خوبصورت خوشنما لڑکی. with a hot bright face like a doll, with a hot, ایک سخت, bright face, روشن چہرے کے ساتھ. like a doll, ایک گڑیا کی طرح. but they heard her laugh, لیکن انہوں نے ان کی ہنسی سنی. laugh mean ہنسنا. and the tune stopped suddenly, اور دن اچانک رک گئی. Dad did not say a word, پاپا نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. but the girl walked up to granddad and said prettily, لیکن لڑکی دادا کے پاس چلی گئی اور خوبصورتی سے بولی. I'll not be seeing you in the morning, صبح میں تمہیں نہیں دیکھوں گی. so I came over to say goodbye, تو میں خدا حافظ کہنے کے لیے آئی ہوں. it's kind of you, یہ تمہاری مہربانی ہے. said granddad, دادا بولا. looking down at the floor, فرش پر نیچے دیکھتے ہوئی. and then seeing the blanket at his feet, اور پھر اپنے پاؤں میں پڑے کمبل کو دیکھتے ہوئی. he bent down to pick it up, وہ نیچے بیٹھ گیا اس کو اٹھانے کے لیے. and will you look at this, اور کیا تم اس کو دیکھو گے. he said, وہ بولا. sounding himself like a little boy, ایک چھوٹے لڑکی کی طرح آواز نکالتی ہوئی. sounding himself like مطلب ہے looking himself like, اپنے آپ کو دکھاتے ہوئے ایک little boy کی طرح. isn't this a fine blanket my son has given me to go away with, کیا یہ ایک اچھا بلینکٹ, ایک اچھا کمبل نہیں ہے جو میرے بیٹے نے مجھے دیا ہے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں. yes ہاں. she said, وہ بولی. it's a fine blanket, یہ ایک اچھی کمبل ہے. she felt the wool again, اس نے اون کو دوبارہ محسوس کیا. wool اون کو کہتے ہیں. and said, اور بولی. a fine blanket indeed, بے شک دراصل اچھی کمبل ہے. she turned to dad, وہ پاپا کی طرف مڑ گئی. and said to him coolly, اور بے پرواہی سے اسے بولی. coolly مطلب سردی سے, بے پرواہی سے. must have cost a pretty penny,
must have cost a pretty penny का मतलब है very expensive, costing too much, कि ये बहुत महंगी होगी. very expensive, ये बहुत must have cost a pretty penny, ये बहुत महंगी होगी. Dad cleared his throat, पापा ने अपना गला साफ किया. I wanted him to have the best, मैं चाहता था कि उसके पास सबसे अच्छा हो. The girl stood there, लड़की वहाँ खड़ी रही. Still looking at the blanket, अब भी कंबल को देखती हुई. It's a double one, ये डबल वन है, twice the size है, इसका साइज भी दुगना है, 2B. Yes, हाँ. The old man said, बूढ़ा आदमी बोला. It's a double one, ये डबल है, ये twice the size है, इस साइज में दुगना है. A fine blanket for an old fellow to be going away with, एक अच्छा कंबल है एक बूढ़ी दोस्त के लिए कि वो इसके साथ जाए, अलहदा हो जाए. The boy suddenly walked into the house, लड़का अचानक घर चला गया. He could hear the girl, वो लड़की को सुन सकता था. Still talking about the expensive blanket, अब भी महंगी कंबल के बारे में बात करती हुई. He heard his dad get angry in his slow way, उसने अपने पापा को आहिस्ता तरीके से गुस्सा होते हुई सुना. And now our अब she was leaving, वो जा रही थी. As Peter came out, जब पीटर बाहर आया. The girl turned and called back, लड़की मुड़ी और वापस बोली. No matter what you say, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो कुछ भी आप कहते हैं. He doesn't need a double blanket, उसको डबल कंबल की ज़रूरत नहीं है. उसको डबल कंबल की ज़रूरत नहीं है, दुगने कंबल की ज़रूरत नहीं है. Dad looked at her with a funny look in his eye, पापा ने उसे देखा एक मुज़हक़ख़ेज़ नज़र के साथ उसकी आंखों में. She is right, Dad, वो ठीक है पापा. The boy said, लड़का बोला. Granddad doesn't need a double blanket, दादा को डबल कंबल की ज़रूरत नहीं है. Here, यहाँ Dad, पापा. And he held out a pair of scissors, और उसने कैंची का एक जोड़ा पकड़ा था. Cut it, उसे काट दो. Dad, पापा. Cut the blanket in two, कंबल को दो हिस्सों में काट दो. Both of them looked at the boy surprised, दोनों लड़के को हैरानी से देखने लगे. Cut it in two, I tell you, Dad, उसको दो हिस्सों में काट दो, मैं कहता हूँ पापा. And keep the other half, और दूसरा हिस्सा रखो. That's not a bad idea, ये एक बुरा ख्याल नहीं है, said Granddad gently, दादा आहिस्ता बोला. I don't need such a big blanket, मुझे ऐसे बड़े कंबल की ज़रूरत नहीं है. Yes, हाँ. The boy said, लड़का बोला. A single blanket is enough for an old man, एक सिंगल कंबल enough काफ़ी है. for an old man, एक बूढ़े आदमी के लिए. when he is sent away, जब वो दूर जा चुका हो. we'll save the other half, हम दूसरे आधे हिस्से को बचाएंगे. Dad, पापा. it will come in useful later, ये बाद में फ़ायदेमंद होगा. now what do you mean by that, asked Dad. पापा बोला, अब इससे आपका क्या मतलब है. what do you mean by that, इससे आपका क्या मतलब है. I mean, मेरा मतलब है, said the boy slowly, लड़का आहिस्ता बोला. that I'll give it to you, कि मैं ये आपको दूंगा. I'll give it, मैं इसे दूंगा. to you, तुमको. Dad, पापा. when you are old, जब तुम बूढ़े होंगे. and I'm sending you away, और मैं आपको दूर भेज दूंगा, तो मैं आपको ये आधा कंबल दूंगा. There was a big silence, वहाँ बड़ी खामोशी थी. and then Dad went over to Granddad, और फिर पापा दादा के पास गया. and stood before him, और उसके सामने खड़ा रहा. not saying a word, एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते हुई खामोश खड़ा रहा. but Granddad understood, लेकिन दादा समझ गया. for he put out his hand,
اس نے اپنے ہاتھ باہر نکالے اینڈ لیڈ اٹ آن ڈیڈ's شولڈر، اور پاپا کے کندھوں پر رکھ دیے. پیٹر واز واچنگ دیم، پیٹر اس کو دیکھ رہا تھا. اینڈ ہی ہارڈ گرینڈ ڈیڈ وسپر سافٹلی، اور اس نے دادا کو نرمی سی سرگوشی کرتے ہوئی سنا. اٹس آل رائٹ سن، یہ ٹھیک ہے بیٹا. آئی نیو یو ڈیڈنٹ مین اٹ، میں جانتا ہوں کہ تمہارا یہ مطلب نہیں تھا. اینڈ دین پیٹر کرائڈ، اور پھر پیٹر رویا. بٹ اٹ ڈیڈنٹ میٹر، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیکاز، کیونکہ آل تھری ور کرائنگ ٹوگیدر، تینوں کی تینوں رو رہے تھے. آل تھری ور کرائنگ ٹوگیدر، تینوں ایک ساتھ رو رہے تھے. اباؤٹ دی آتھر، مصنف کے بارے میں. فلائٹ ڈیل 1887 کو پیدا ہوا تھا. 1887 فلائٹ ڈیل. 1969 1969 کو وفات ہوا تھا. پائی کنٹری مسوری میں پیدا ہوا تھا 1887 میں. فلائٹ ڈیل. His family experienced a great deal of poverty. اس کے خاندان نے بہت زیادہ غربت کا سامنا کیا تھا، یعنی خاندان بہت زیادہ غریب تھا. At school, Dell developed a love of reading. اسکول میں فلائٹ ڈیل کو محبت ہو گئی تھی پڑھنے سے. At 16 سال کی عمر میں he joined the Socialist Party and gave speeches on street corners about his political beliefs. اس نے سوشلسٹ پارٹی جوائن کی تھی اور وہ تقریر دیتا تھا آن اسٹریٹ کارنرز، گلیوں کے گوشوں میں. اباؤٹ ہز پولیٹیکل بلیفس، اپنے سیاسی بلیفس کے عقائد کے بارے میں. ہی آلسو روٹ فار اے اسمال سوشلسٹ منتھلی ٹرائی سٹی ورکرز میگزین. وہ ایک چھوٹے سوشلسٹ منتھلی ٹرائی سٹی ورکرز میگزین کے لیے بھی لکھتا تھا. He also worked as a sub-reporter for the Devonport Times. اس نے سب رپورٹر کے طور پر بھی کام کیا تھا ڈیونپورٹ ٹائمز کے لیے. He later joined the Chicago Evening Post and by 1911 was editor of the newspaper Friday Literary Review. اس نے بعد میں شیکاگو ایوننگ پوسٹ جوائن کیا تھا اور پھر 1911 میں وہ ایڈیٹر بن گیا تھا نیوز پیپر کا فرائیڈے لٹریری ریویو کا. فلائٹ ڈیل. Dell believed that the everyday life of the middle and working classes provided subjects worthy of serious literary treatment. ڈیل یقین کرتا تھا کہ روزمرہ زندگی مڈل اور کام کرنے والے طبقوں کا یہ موضوعات فراہم کرتے ہیں جو سنجیدہ لٹریری ٹریٹمنٹ کے لیے وہ قابل ہوتے ہیں، اہل ہوتے ہیں. وردی مین اہل ہونا، سیریس سنجیدہ لٹریری ٹریٹمنٹ کے لیے، یعنی کہ ہم اس پر لکھ سکیں مڈل اور ورکنگ کلاس لوگوں پر. تو یہاں پر ٹرانسلیشن اور اباؤٹ دی آتھر مصنف کے بارے میں یہ سبق ختم ہو جاتا ہے. ٹرانسلیشن دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.